أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. سورة المائدہ آیت نمبر 13. اس آیت میں یہودیوں کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا میں سزا اور لعنت برسی اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہودیوں کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہاں پہلی چیز ہے کہ عہد شکنی کی وجہ سے یہود اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق اور سزاوار ٹھہرے. لعنت کا عام مفہوم یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، جس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو جائے. سب سے پہلے لعنت کا تذکرہ جس کے لیے آتا ہے وہ ہے ابلیس. اس نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب کے سب سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. اس نے تکبر کیا، استکبرا، اور تکبر نے اسے تباہ و برباد کر دیا. تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. شیطان تکبر کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوا اور لعنت کا مستحق ٹھہرا. تو سب سے پہلے لعنت کا تذکرہ ملتا ہے ابلیس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دی. ہم تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا کے بھی ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے، ہم کہاں جائیں. اس لیے ایسے اعمال اور ایسے افعال سے بچنا چاہیے جن کی وجہ سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جو لوگ مر گئے کفر میں مر گئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کفر میں مر گئے، یہ اللہ کی لعنت کے مستحق،
उलाइक अलैहिम लानतुल्लाह वल मलाइकते वन्नास अजमाइन। अल्लाह की इन पर लानत, फरिश्तों की इन पर लानत, सब लोगों की इन पर लानत। तो ऐसे काम जिनकी वजह से अल्लाह ताला रहमत से दूर कर दे, ऐसे कामों से हमें बचना चाहिए। हदीस शरीफ में है, लअनल्लाहु आकिलर रिबा, सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत, खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत, सूदी मामला लिखने वाले पर अल्लाह की लानत, सूदी मामले में गवाह बनने वाले पर अल्लाह की लानत। अल्लाह की लानत क्या मतलब? यानी अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। हदीस शरीफ में है, लअनल्लाहु राशि लअनल्लाहु अला राशि वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह ताला की लानत, रिश्वत देने वाले पर अल्लाह ताला की लानत। रिश्वत लेने वाला भी बग़ैर किसी उसके इस्तेहकाक के जो किसी से कोई चीज़ वसूल करता है, मुआवजा तलब करता है वग़ैरह, वो रिश्वत है। रिश्वत देने वाला वो भी बग़ैर किसी हील व हुज्जत के वो रिश्वत दे रहा है। अगरचे आजकल रिश्वत का बाज़ार गर्म है, हर जगह पर बग़ैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। तो उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स किसी मामले में किसी मनसब का या किसी मामले का मुस्तहिक हो, अब उसके बग़ैर रिश्वत दिए बग़ैर कुछ उसका काम नहीं बन रहा, तो ये बेचारा मजबूर है, मुस्तर है, और ये अगर वहाँ पर अपना इस्तेहकाक लेने के लिए किसी जगह पर ये मामला करता है तो इस्तग़फ़ार करता रहे, अल्लाह इसको माफ़ करेगा, इसलिए कि ये मजबूर है। लेकिन लेने वाला तो कोई मजबूर नहीं है, लाखों की तनख्वाहें हैं फिर भी रिश्वत ले रहे। लअनल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखने वाले पर अल्लाह ताला की लानत। क्या मतलब है इसका? यानी जो किसी औरत को शहवत की निगाह से देखे, गलत निगाह से देखे, गलत चीज़ को देखे, देखने वाले पर अल्लाह की लानत। और जो औरत ज़ेब व ज़ीनत इसलिए इख्तियार करे कि मुझे कोई देखे, अपने आप को इसलिए तैयार करे और तैयार करके बाहर निकले और बेहिजाब निकले, बग़ैर पर्दे के निकले, और इसी नीयत से ये ज़ेब व ज़ीनत करके निकले कि मुझे कोई देखे, तो फरमाया देखने वाले पर और वो जो अपने आप को दिखला रही है, दोनों पर अल्लाह ताला की लानत। हदीस शरीफ में है, लअनल्लाहुल मुतशब्बिहात मिनन निसाइ बिर्रिजाल, उन औरतों पर लानत जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं, रहन सहन, अखलाक में, किरदार में, जिस्म में, बनावट में, ज़ेब व ज़ीनत में, लिबास में, मुआशरत में। और उन मर्दों पर भी अल्लाह की लानत जो औरतों की मुशाबहत करते हैं। आजकल औरतों ने मर्दों वाले स्टाइल बना रखे हैं, बालों के, शक्ल व शबाहत के, और मर्दों ने औरतों वाले बना रखे। मर्द ये चाहता है कि मैं औरत दिखूं और औरत ये चाहती है कि मैं मर्द दिखूं। वाह, खुदा ताला की तख्लीक पर राजी नहीं है। वो अपने आप को लेडीज बनाने के चक्कर में और लेडीज अपने आप को जेंट्स बनाने के चक्कर में। ये कितनी बड़ी वईद है कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते। हदीस शरीफ में है, लअनल्लाहु सारिक़, उस चोर पर अल्लाह की लानत
جو چھوٹی موٹی چیزیں انڈا رسی وغیرہ ایسی چیزیں چوری کرتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے اور اس میں پھر اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے، تو چور پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ سب اعمال ہیں، یہ سب چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہیں، سکھائی ہیں کہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی، اور اس عہد شکنی کی سزا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر لعنت کی، وہ لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم بھی عہد شکنی کریں گے، معاہدہ توڑیں گے، معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے، تو پھر لعناہم، ہم پر بھی صادق آئے گا۔ اب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اب جو ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوئے تو اب اگلا گناہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل سخت ہو گئے، اس لیے کہ جب وہ ایسے اعمال کرنے لگے جن سے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے، خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے گئے، تو دل سخت ہوتا جائے گا، دل سخت ہوتا جائے گا۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر نیکی، نصیحت، وعظ، فائدہ، یہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ حدیث شریف میں ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے تو لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے نہ پھر برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ یہ کیسے ہوا، کب ہوا؟ دل سخت ہوا، اور دل فوراً سخت نہیں ہوتا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ۔ اب جب وہ سیاہ نقطہ لگ گیا، اس نے اگر فوراً توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اس نقطے کو مٹا دیتے ہیں، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کر لیا تو ایک اور نقطہ لگ گیا، توبہ نہیں کی، تیسرا گناہ کیا، ایک اور نقطہ لگ گیا۔ بس یہ توبہ نہیں کرتا، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، تو سیاہ نقطے لگتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر سیاہی غالب آ جاتی ہے، چھا جاتی ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اب اس کا دل سخت ہو گیا، اب یہ کسی چیز کو اور کسی نیکی کو، کسی اچھائی کو، کسی برائی کو، کسی چیز کو نہیں سمجھ رہا، اب اس کو نصیحت فائدہ نہیں دے رہی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پہلے ان پر لعنت ہوئی، پھر ان کے دل سخت ہوئے۔ اس جملے سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ کو کھینچتا ہے۔ ایک نیکی کر لی، وہ نیکی پھر دوسری نیکی کا سبب بنے گی، اس کے لیے تمہید بنے گی۔ جیسے ایک شخص نے وضو کیا اور اس کے دل میں ہے کہ میں جو ہی وضو کروں گا، اللہ رب العزت وضو کرنے سے انسان کے ظاہری جسم کے اعضاء سے سرزد ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اب اس نے بیٹھے بیٹھے وضو کیا، فرض نماز کا وقت نہیں ہے، جیسے فجر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء، اس کا وقت نہیں ہے، دن میں بیٹھے بیٹھے اس نے وضو کیا، مثلا صبح 10 بجے اس نے وضو کی، نیت کیا ہے کہ میں وضو کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے وضو کے اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کو معاف کر دے۔ اب اس نے وضو کر لیا، گناہ معاف ہو گئے، تو اس کے دل میں آتا ہے وضو تو کر ہی لیا ہے، چلو 2 رکعت نماز پڑھ لو، وضو تو کر ہی لیا ہے، چلو تھوڑی سی تلاوت کر لو۔ دیکھیں نیکی کو کھینچ رہی ہے، تو ہر نیکی کو کھینچتی ہے، اور گناہ برائی کو کھینچے گی اگر توبہ نہیں کی، اور اگر توبہ کر لی سبحان اللہ۔
उलमा फरमाते हैं कि दिल फौरन सख्त नहीं होता, जैसे अभी बताया। दिल तक गुनाह और बुराई को पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए। जब शुरू शुरू में इंसान गुनाह नहीं करता, गुनाह से बचता रहता है, तो ये डरता है, यार मैं गुनाह कर लूंगा ना, अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से ये सज़ा है, ये सज़ा है, ये सज़ा है। गुनाह नहीं करता, गुनाह से अपने आप को बचाता है। और अगर किसी टाइम इससे गुनाह हो गया और इसने फौरन तौबा कर ली तो भी आफियत में है, लेकिन इसने गुनाह कर लिया और उसके बाद तौबा की तरफ इसका दिल नहीं गया, तो अब गुनाह करने के बाद ये जरी और बहादुर हो जाता। अब उसके बाद एक और गुनाह करेगा, एक और गुनाह करेगा। अब गुनाहों का रास्ता खुल गया, अब गुनाहों की आदत हो गई। अब वही नुक्ते लगते 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 वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया। तो बनी इसराइल ने आहद तोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हमने उन पर लानत की। लानत करने के बाद उनके दिल सख्त हो गए। अब क्या हुआ, जब दिल सख्त हो गए तो अब अगला गुनाह, अब हर गुनाह देखे पीछे वाले गुनाह से बड़ा गुनाह हो रहा। युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, वो कलिमात को, अल्लाह ताला के अहकामात को, तौरात को फेर रहे हैं, तहरीफ कर रहे हैं अपने मकामात और अपने ठिकानों से, यानी अपने मफहूम और अपने माने से। अब कलामुल्लाह में और कुरान में तहरीफ शुरू कर दी। पहले वादा तोड़ा, आहद तोड़ा, लानत के मुस्तहिक हुए, दिल सख्त हो गया, अब कलामुल्लाह में तहरीफ करने लगे। युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़ी। फिर क्या होता है, वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह, वो जो इनके लिए नसीहत होनी थी, नसीहत जो इनको अता की गई, उससे इन्होंने नफ़ा उठाना, इसको वो भूल गए, इससे वो महरूम हो गए। यानी वो कलामुल्लाह जो इनकी नसीहत के लिए नाजिल हुआ, जो इनकी नसीहत के लिए इनके पास आया, लेकिन इन्होंने उससे नसीहत पकड़ना क्या, नसीहत हासिल करना क्या, वो उससे फ़ायदा लेने से महरूम हो गए, इसलिए कि इन्होंने कलामुल्लाह में तहरीफ कर दी। ये बड़ी अजीब बात कुरान करीम ने यहाँ कही है कि दिल सख्त होंगे तो ये कलामुल्लाह में तहरीफ करें। इससे मालूम हुआ कि आजकल के जितने भी मुजद्दिदीन, मुल्हिदीन, जिंदीक दुनिया में कहीं भी पाए जाते हैं, जो कुरान करीम की, हदीस की गलत तशरीह कर रहे हैं और कुरान करीम के मानी को, अल्फाज को, हदीस शरीफ के अल्फाज और मानी को, तशरीहात को फेर रहे हैं, तहरीफ कर रहे हैं, रद्द बदल कर रहे हैं, कुरान बताता है कि इनके दिल सख्त हो गए, जब ही जाकर ये इस काम में लगे। तो ये जितने गुमराही फैलाने वाले, अपने आप को बड़े दीनी स्कॉलर कहने वाले, लेकिन गुमराही फैला रहे हैं, लोगों के अकायद ख़राब कर रहे हैं, लोगों को सीधे रास्ते से हटा रहे हैं, कुरान करीम और हदीस मुबारका की गलत तशरीह करके लोगों को गलत गाइड और गलत रहनुमाई दे रहे हैं। इनके दिल सख्त हो गए, जभी तो युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही। तो गुनाह को खींचता है, नेकी की तरफ ले जाती। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिनहुम, इन यहूदियों की खयानतों पर आप मुसलसल मुत्तले होते रहेंगे। खयानत करना ये इनका शेवा है और ये करते रहेंगे, हर मामले में खयानत करें। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की बहुत सारी निशानियां
علامات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اور اس وقت جو تورات موجود تھی اس میں بھی پائی جاتی تھی، لیکن یہ خیانت کرتے تھے۔ جیسے ان کی کتابوں میں ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف آئے گا اور مکہ مکرمہ کو فتح کرے گا وغیرہ۔ انہوں نے اس میں تحریف کر کے لکھا 10 لاکھ، کہ 10 لاکھ کا لشکر، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ 10 لاکھ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے تو ہماری کتاب میں جو پیشین گوئی اور جو علامت اور بشارت آئی ہے وہ لوگوں کے سامنے پوری نہیں ہوگی۔ یوں خیانتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو علامتیں اور نشانیاں، ان کو یوں یہ بگاڑتے رہے تاکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے سے بچائیں، نشانیاں نہ پائی جائے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ ان کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، البتہ بہت کم لوگ ہیں جو مسلمان بھی ہو گئے، ایمان بھی لائے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سارے اہل کتاب جو کہ مسلمان ہو گئے۔ بہرحال ان کی خیانتیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، بس آپ ان کو معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں۔ لیکن یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ ایک حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم تھا کہ ان کو معاف کرتے رہیں، لیکن جب ان کی سازشیں عروج تک پہنچی اور حدود سے اوور ہو گئے، آگے ہو گئے، حد تجاوز کر لی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک جب ان کی سازشیں پہنچیں تو پھر دوسرا حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا۔ پھر فاعف عنہم واصفح نہیں ہے، اس کا ایک موقع ہے کہ آپ ان کو معاف کریں، درگزر کرتے رہیں، لیکن اگر یہ حد سے تجاوز کرتے ہیں پھر گیٹ آؤٹ، نکالو ان کو مدینے سے۔ اور کچھ کے بارے میں حکم ہوا اڑاؤ ان کی گردنیں، بنو قریظہ ان کی گردنیں اڑائی گئی، اس لیے کہ انہوں نے غداری 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 غداری، خیانتیں، معاہدوں کی خلاف ورزی کی انتہا کر دی۔ بس ان کے لیے حکم تھا ان کی گردنیں اڑاؤ، اور باقی یہودیوں کے لیے حکم تھا ان کو جلا وطن کرو۔ تو ایک موقع پر یہ تھا کہ آپ ان کی جو خیانتیں ہیں ان کو معاف کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو آج کی اس آیت میں یہودیوں کی عہد شکنی کی وجہ سے جو ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے گناہ در گناہ در گناہ ان کی وجہ سے سزائیں آئیں، ان کا بیان ہے۔ پہلے ان پر لعنت، پھر ان کے دل سخت، پھر وہ کلام اللہ میں تحریف کرنے لگے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نصیحت کا سامان بھیجا تھا اس سے بھی وہ محروم ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس قسم کے تمام برائیوں اور لعنت والے اعمال سے حفاظت فرمائے۔ آج کی یہ آیت یہودیوں سے متعلق تھی، اور اگلی آیت میں نصارہ کا بیان ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، یعنی یہودیوں کے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے کر دیا ان کا دل سخت، ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے، اس کے موقع محل سے۔ ونسوا، اور وہ بھول گئے یا محروم ہو گئے، حظا مما ذکروا بہ،
नफ़ा उठाना उस नसीहत से जो उनको की गई थी। वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिम मिनहुम, और आप हमेशा मुत्तले होते रहेंगे उनकी खयानतों पर। इल्ला क़लीलन मिनहुम, अलबत्ता उनमें से बहुत कम लोग हैं जो खयानत नहीं करते। फ़ाफ़ु अन्हुम, बस आप इनको मुआफ़ करते रहें। वस्फ़ह, दरगुज़र करते रहें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह पसंद फरमाते हैं एहसान करने वालों को।